ایک عمل آج آپ کو بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ تو آخری وقت میں ضرور کلمہ ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور یوں کہوں کورونا تو کیا، کورونا کا باپ بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور آ بھی گیا شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے آ بھی جاوے. ضروری نہیں پھر آپ کو کہ نہیں آئے گا اور فلانے کو آ گیا. تو حدیث میں علماء جانتے، فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بیماری پھیلی تھی اور اس بیماری میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہ قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور انبیاء کرام کے بعد کس کا مقام ہے؟ شہداء کا مقام ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس کی آخری زندگی، آخری کلام، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ کس کو ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سی حدیثیں ایسی بھی پڑھی ہیں کہ موت کے وقت ایسی شدت کی تکلیف، ایسی شدت کی سخت تکلیف ہوتی ہے. علماء فرماتے جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو، مرنے کے بالکل قریب ہو، تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ. ہو سکتا ہے وہ کلمے کا تکلیف میں انکار کر دے، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے کلمہ پڑھ کر جا رہے ہو اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو کیسے آتا ہے؟ ارے روتا ہے، تمہارے یہاں بھی روتا ہوگا، کوئی ہنستا تو ہے نہیں، بلکہ رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں اور گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے، بڑی خوشیاں مناتے ہیں. اور کبھی نہیں روتا تو پریشان ہوتے اور کبھی کبھی تھپڑ مار کر بھی رلاتے ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق جوان ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے روتے رہ جاتے ہیں اور یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں بھی دنیا کی زندگی ویسے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ موت کو سینے سے خوشی خوشی لگا رہے ہو. اور حدیث میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک تحفہ ہے، ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف جانا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے بخاری شریف جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے، حدیث شریف میں موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی دنیا سے جانا تو ہر کسی کو ہے، ارے بولو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نیک اعمال کر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، اور برائیوں میں زندگی گزاریں گے پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے. الحمدللہ جانا تو ہر کسی کو ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر جب دنیا سے جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، سکون و اطمینان والی. آپ نے حدیث میں پڑھ لیا قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ کہتا ہے لوگوں جلد سے جلد مجھے تم سکون و اطمینان والی جگہ پر لے جاؤ، جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر لے جاؤ. لیکن اللہ حفاظت فرمائے جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوتی، حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، نفرت بھری زندگی، لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، کسی سے محبت سے قرضہ لیا، جب وصول کرنے کی باری آئی تو نمکین جواب دیے، کسی کا مال ہڑپ کیا. جب وہ دنیا سے جاتا ہے، گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی. بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث میں موجود ہے کہ اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اور اگر اس کی آواز کو انسان سن لے
تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. تو آخری منزلیں تو بڑی خطرناک ہے. اب میں آپ کو ایک عمل چھوٹا سا بتلا دوں, اس عمل کو کرنے کی برکت سے موت کے وقت ضرور کلمہ ملے گا. حدیث شریف میں موجود ہے, اللہ نے ہم پر نمازیں کتنی فرض کی, بولو, پڑھیں گے انشاءاللہ. روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت, جن کو ہم کہتے ہیں ملک الموت, جن کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام, جن کی ذمہ داری ہے روح کو قبضہ کرنا. حضرت اسرائیل علیہ السلام, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں. مسجدوں کو دیکھتے کتنے مومن بندے ایسے ہیں, صرف جمعہ والے نہیں, صرف عید والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے, جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو پہلے روح نکالنے والا فرشتہ خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں.